السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس سینٹر۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اردو وائس سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی سچی کہانی ہے۔ میں بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ جب 3 سال کی ہوئی تو ماں دنیا سے چلی گئیں اور 6 سال کی عمر میں ابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی نشانی تھی۔ میرے بابا جان انتقال سے قبل تمام جائیداد، زمین، باغ میرے نام کر گئے تھے۔ ماں باپ کے بعد اب نانی ہی میرا واحد سہارا رہ گئی تھیں۔ انہوں نے ہی مجھے پالا۔ یوں تو ہمارا خاندان بہت بڑا تھا لیکن سب پاکستان میں تھے۔ میری ایک خالہ اور خالو جان کراچی میں آباد تھے۔ ان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ خالہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، خالو حیات تھے۔ ہمارے پاس اکثر میرے خالہ زاد فراز کے خطوط آیا کرتے تھے جنہیں پڑھ کر میری نانی بہت خوش ہوتی تھی کہ مرحوم بیٹی کا بچہ مجھے خط لکھتا ہے تو دل کو راحت ملتی ہے۔ جب میں نانی کی طرف سے فراز کو جوابی خط لکھنے لگی تو اس کو معلوم ہوا کہ میں بھی نانی کے پاس رہتی ہوں اور اس کی مرحومہ خالہ کی واحد نشانی ہوں تو وہ مجھے بھی الگ سے خط لکھنے لگا۔ یہ خط بڑے پیار بھرے ہوتے تھے جن میں وہ مجھ کو کبھی گڑیا کبھی ننھی منی لکھتا کیونکہ ہماری عمر میں بہت فرق تھا۔ میں 7 برس کی اور وہ 19 کا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں فراز کے خط کا بے چینی سے انتظار کرتی تھی کیونکہ اس کی تحریر میں میرے لیے بس پیار ہی پیار ہوتا تھا۔ جب اس کا خط آتا تو میں لفافہ چوم لیا کرتی تھی جبکہ میں نے اس کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ مجھ سے تصویر کا مطالبہ کرتا مگر میں بے بس تھی کیونکہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں تھا اور شہر بھی دور تھا۔ کس کے ساتھ تصویر کھنچوانے جاتی، گھر سے نکلنے پر پابندی تھی۔ نانی مجھ کو کڑی نگرانی میں رکھتی تھی۔ ایک دن مجھے شرارت سوجی کہ کون سا اس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کی خوبصورت تصویر لفافے میں بند کر کے اسے روانہ کر دی۔ جب اس نے وہ تصویر دیکھی تو اس کی نیت بدل گئی۔ وہ سمجھے کہ میں بچی نہیں، جوان لڑکی ہوں۔ تب ان کے خطوط میں میرے لیے وہ پہلی سی معصوم باتیں نہیں رہیں بلکہ ایسی باتیں تھیں کہ اس بار میں ان کے خط کا جواب ہی نہ دے سکی۔ اتنا ضرور لکھا کہ آپ انڈیا آ جائیں، ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب وہ ہر خط میں آنے کے بارے میں ضرور لکھا کرتے۔ ان دنوں میں 16 برس کی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اچھی شکل صورت دی تھی، شریف زادی تھی اور چہرے پر رنگ روپ کے ساتھ ایسی نوخیزی تھی کہ دھڑ دھڑ رشتے آ رہے تھے۔ نانی جان کو ایک رشتہ پسند آ گیا جو میری سہیلی کا بھائی تھا اور فوج میں اچھے عہدے پر تھا۔ وہ بنگلور سے آنے والے تھے۔ اتوار کا دن مقرر ہوا۔ میں نہا دھو کر تیار ہو بیٹھی کہ نانی نے کہا چائے اچھی بنانا، خاص مہمان آنے والے ہیں۔ تجھے دیکھنے کو دل میں ولولے اٹھنے لگے۔ عجیب سی حالت تھی۔ دن کے 10 بجے ہوں گے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ مہمان آئے ہیں۔ ہم نے پوچھوایا کہ بنگلور سے تو نہیں آئے؟ جواب ملا ہاں بنگلور سے آئے ہیں، نام فراز بتایا۔ میں چکرا گئی کہ شاید اس کا نام فراز ہے۔ نانی نے اندر بلوا لیا۔ میرے دل میں پہلے ہی بڑی امنگیں تھیں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ دوڑی دوڑی دروازے پر گئی۔ ہمارے ہاں پردے کی خوب پابندی ہے، پھر بھی دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ گورا رنگ، لمبا قد، خوبصورت چہرہ، مجھ کو وہ بہت اچھے لگے۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ نانی سے لپٹ گئے، انہوں نے بھی گلے سے لگایا اور رونے لگیں۔ تب مجھ کو علم ہوا کہ یہ تو پاکستان سے آئے ہیں اور فراز میرے خالہ کے لڑکے ہیں جو مجھ کو خط لکھا کرتے ہیں۔ نانی نے مجھے بلا کر اس کو کہا کیا اپنی گڑیا سے نہ ملو گے؟ اس نے دیکھا تو ہنس دیے۔ ارے بھائی گڑیا تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تبھی قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے تم کو میرے ساتھ جانا ہوگا، میں تمہیں کو لینے آیا ہوں۔ خدا کی کرنی کہ اس دن وہ صاحب نہ آئے جنہوں نے میرے رشتے کے لیے بنگلور سے آنا تھا۔ میں فراز کو اتنی پسند آئی کہ وہ نانی سے میرا رشتہ طلب کرنے کا تہیہ کر بیٹھے اور ان کو مجبور کرنے لگے کہ مجھ سے شادی کریں گے۔ میں حیران اور بے بس تھی، ڈرتی بھی تھی کہ یہ تو پہلے سے شادی شدہ بچوں والے ہیں، خدا جانے کیا ہوگا۔
तीसरे रोज़ उन्होंने नानी के पाँव पकड़ लिए और उनको मजबूर किया कि मुझसे शादी कर दें। बोले, नानी अम्मा, मैं तुम्हारी बेटी की निशानी हूँ, मुझे मायूस ना करना, मैं ज़ेबा से ही शादी करने आया हूँ। वो बोली, अरे लड़के, क्या तू पागल हो गया है? पहले शादी क्यों कर ली है? नहीं दूंगी। मैं सोतन पर अपनी नवासी में आंखें मूंदे सब कुछ सुन रही थी। ऐसी बनी हुई थी कि जैसे सो रही हूँ। आखिर बहुत मिन्नतों के बाद फराज ने नानी से मनवा लिया और उन्होंने एक दिन बाद ही निकाह के लिए हामी भर ली। यूं मैं घर के मामूली जोड़े में फराज की दुल्हन बना दी गई। फिर दूसरी शाम उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नानी जान ने जायदाद के कागज़ मुझे दे दिए और मैं वो कागजात सूटकेस में रख कर इनके हमरा जाने को तैयार हो गई। एक दिन में हम कलकत्ता आ गए, वहाँ एक दोस्त के घर ठहरे और दूसरे दिन जहाज़ में सवार होकर ढाका पहुँचे। इनको अपनी फर्म की तरफ से रिहाइश मिली हुई थी। उन्होंने मुझे समझा दिया कि अभी किसी को नहीं बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और तुमको साथ लाया हूँ। शाम को फ़ोन पर खालू को इत्तला दी। उन्होंने मुझसे बात की। मेरे कानों ने पहली बार बेटी का लफ्ज़ सुना तो आंखों में आंसू भर आए। एक माह के बाद खालू के बुलाने पर मुझे जहाज़ पर सवार करा दिया गया और मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरी। तस्वीर से खालू ने मुझे पहचान लिया। मेरी बहुत आओ भगत हुई। अलबत्ता सोतन मुझे देखकर खूब रोई। वो ऐसी रंजीदा थी कि मैके चली गई तो 1.5 साल तक मैके में ही रही। इसके छोटे छोटे बच्चे खालू के पास थे। वो बेचारे बहुत तंग थे। इनकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से इनको भी बुढ़ापे में ऐसा कष्ट काटना पड़ा। 20 दिन ससुराल में रहकर ढाका लौट आई। 2 साल फराज के साथ रही। अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दे दिया। जब इनके साथ दोबारा कराची गई तब वो मार्का होना था जिसकी मैं मुंतज़िर थी। मैंने सोतन को मनाने की कोशिश की। पहले तो वहाँ कोई सीधे मुंह बात न कर रहा था। सोतन ने तलाक का मुतालबा कर रखा था। मैंने उसको इसके मासूम बच्चों की हालत बताई, बच्चों का और खुदा का वास्ता दिया तो वो कुछ नरम पड़ गई और मेरी बात सुनने पर आमादा हो गई। मैं अपनी जायदाद के कागजात पर्स में डाल कर ले आई थी। इससे कहा, मैंने तुम्हारा शोहर ज़बरदस्ती नहीं लिया बल्कि इसकी तकदीर मेरे साथ लिखी हुई थी। जिस रोज़ मेरे रिश्ते के लिए किसी ने आना था उनकी बजाय तुम्हारे फराज हमारे घर आ गए और जो होना था हो गया, मगर मैं इसकी तलाफ़ी कर सकती हूँ। इंडिया में जो मेरी जायदाद है इसमें से आधी मैं तुम्हारे बच्चों को दे सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे शोहर की मोहब्बत में से हिस्सा लिया है। ये मेरी नेक नीति थी कि आखिर सोतन का दिल मोम हुआ और वो मान गई। मैं इसको मना कर घर ले आई। उसने अपने बच्चों को मुरझाया हुआ पाया तो दौड़कर इनके गले लग गई और अपने बच्चों में आकर खुश हो गई। बच्चे भी माँ को पाकर खुश थे। इस बात पर मेरे शोहर के दिल में मेरी कदर और ज़्यादा हो गई। वो मेरी हर बात को बहुत एहतराम से पूरा करते और मैं उनका और उनकी बीवी और बच्चों के हुकूक का पूरा ख्याल रखती थी। इस तरह मैंने उन सब का दिल जीत लिया और कुछ देकर सब कुछ ले लिया। अब हम सब मिलजुल कर एक छोटे से शहर में सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं। सच है, अगर आप अपना प्यार किसी की झोली में भर दो तो सोतन को भी राम कर सकते हो।